مستقبل آ نہیں رہا، بنایا جا رہا ہے۔ آج کی کہانیاں کل کی دنیا بناتی ہیں۔ ایرن اسٹراؤڈ نے کریٹو فیوچر میں یہی بات لکھی ہے۔ کریٹو فیوچر، اس کتاب کا موضوع کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کتاب کا موضوع ہے ایک سائنس فکشن اینتھولوجی، خاص قصے کہانیاں کا مجموعہ، جسے ایلن اسٹراؤڈ نے ایڈٹ کیا ہے۔ یہ کتاب مختصر سائنس فکشن کہانیوں پر مشتمل ہے، جن کا مرکز مستقبل کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ امیجینیٹو تھنکنگ کو ابھارتا ہے، تاکہ ہم سوچ سکیں کہ دنیا کو آنے والے 100 سالوں میں کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور ان کے پاسبل سولوشن کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو حل کر سکیں اور ان کے حل تلاش کر سکیں۔ کہانیاں کریٹو فیوچر ریسرچ پروجیکٹ سے انسپریشن لیتی ہیں، جو کوونٹری یونیورسٹی اور UK منسٹری آف ڈیفنس کے سائنس ٹیکنالوجی لیب DSTL کے بیچ ایک ریسرچ پارٹنرشپ ہے۔ رائٹرز نے فیوچر کرائسس اور ان کے رزلٹ کو کریٹو طریقے سے ایکسپلور کیا ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہماری چوائس آنے والی نسل پر کیا اثر ڈال سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کتاب کا پیغام یہ بھی ہو سکتا ہے، امیجینیشن پلس ریسرچ، جس کے ذریعے ہمیں ملتا ہے بیٹر فیوچر تھنکنگ۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ کریٹو سوچ انسانی مستقبل کو سمجھنے اور بہتر بنانے کا ایک پاورفل ذریعہ ہے۔ کریٹو فیوچر کے انٹروڈکشن میں ایڈیٹر ایرن اسٹراؤڈ یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ کتاب صرف کہانیوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ فیوچر کو سمجھنے کا ایک کریٹو طریقہ ہے۔ اس میں بہت سارے چینجز ہو سکتے ہیں۔ ایرن اسٹراؤڈ بتاتا ہے کہ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور اس میں تبدیلی کچھ اس طرح ہے کہ جیسے کلائمیٹ چینج، ٹیکنالوجی کا غیر معمولی اثر، اور ٹیکنالوجی کا غیر معمولی اثر تو بہت زیادہ ہی پڑتا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ جنگ، ریسورسز کی کمی، انسانی رویوں اور سوسائٹیز کی تبدیلی۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے انسانی رویوں اور سوسائٹیز میں تو بہت ہی زیادہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہ سب ایسے مسائل ہیں جو آنے والے وقت میں انسانی زندگی کو گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ انٹروڈکشن میں یہ آئیڈیا پیش کیا گیا ہے کہ سائنس فکشن صرف کہانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمیں فیوچر کے ممکن سینیریوز دکھاتی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ہم نے آج غلط فیصلے کیے تو کل کیا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ کریٹو سوچ سے مشکل مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ ایرن اسٹراؤڈ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کریٹو فیوچر ریسرچ پروجیکٹ سے انسپائر ہے، جہاں رائٹرز، ریسرچرز اور انسٹیٹیوشنز نے مل کر سوچا کہ اگر ہم فیوچر کے خطروں کو پہلے ہی کہانیوں کی شکل میں سمجھ لیں تو شاید ہم نے ان کا حل نکال لینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں امیجینیشن پلس ریسرچ پیش کر دیتی ہے بیٹر فیوچر تھنکنگ۔ یہ کتاب بتاتی ہے کریٹو سوچ انسانی مستقبل کو سمجھنے اور بہتر بنانے کا ایک پاورفل ذریعہ ہے۔ اور اس کتاب میں جو کہانیاں موجود ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے اگر ڈر پیدا ہوگا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس سے اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے آخر کیا فیصلے کرنے ہوں گے۔ آج ہم جو فیصلہ کریں گے وہ یقیناً ہمارے بچوں کے مستقبل پر اثر ضرور ڈالے گا، ہماری نسلوں پر اثر ضرور ڈالے گا۔ لیکن ہم اگر اس کو ڈر کر اور چھپ کر بیٹھ جائیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، تو ہمارا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ آنے والی نسلوں کا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے جب موبائل ہاتھ میں لیا تھا تو یقیناً ایک اچھے ہی استعمال کے لیے ہاتھ میں لیا تھا، اور اس کی ایجاد بھی ایک اچھی ہی تھی، لیکن
کیا ہو سکتا ہے، اس کا اثر کیا ڈل سکتا ہے، اس کے ہم نے ممکنہ کچھ تو چیزیں دیکھ لی تھیں آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہیں دیکھ پائے تھے، اور اسی کی روک تھام کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر یہ سوچ اس وقت آ جاتی تو شاید ہم پہلے سے ہی کر لیتے۔ کسی بھی ٹیکنالوجی کی ایجاد کریٹیو سوچ کے ذریعے ہمیشہ بہتر مستقبل کے لیے جو انسانی معاشرے پر ایک اچھا اثر ڈالے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ایجاد کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے پہلے سے نہیں سوچا جائے کہ فائدہ کے ساتھ ساتھ کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ مزید خرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ جتنا فائدہ نہیں دیتی اتنا نقصان دے دیتی ہے۔ اگر موبائل کے نقصانات سوچ کر ڈر جاتے اور اس کو ایجاد نہیں کر پاتے تو ہم اس سے فائدے بھی نہیں اٹھا سکتے جو آج ہمیں ہو رہے ہیں، اور ہر شخص اس سے بہت سارے فائدے اٹھا رہا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس سے نقصانات بھی اٹھا رہے ہیں اور نقصانات دے بھی رہے ہیں۔ تو بس ایجادات میں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم نے اس کے نقصانات سے کس طریقے سے لوگوں کو بچانا ہے۔ یہی کریٹیو سوچ ہوتی ہے جو انسان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی چیزیں اس کتاب میں کہانیوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، اور اگر کچھ خامی لگ رہی ہے تو کمنٹ میں لکھ دیجیے۔ آپ کو جیسا بھی لگ رہا ہے پلیز شیئر کیجیے۔